جہاں ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہو، جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا. ابھی دیکھیے عراق میں صدام حسین جو بھی تھا، سنی تھا، اس لیے شیعوں کو بھی کھٹکتا تھا. ایران سے جنگ ہوئی لمبی، یہودیوں کے لیے بھی کھٹک تھی، نصارہ کے لیے بھی. جب اس نے عراق پر حملہ کیا تو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا، لیکن ایران کے خلاف وہ اہل سنت کے ساتھ تھا. صدام حسین کے عراق میں امن تھا، لوگوں کے لیے کام تھا، خوشحالی تھی، دولت مندی تھی. اس کو ہٹایا گیا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، مہلک ہتھیار ہے، دنیا کے لیے خطرہ ہے. حملہ کیا گیا، لاکھوں کو قتل کیا گیا، بے پناہ کاروبار معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد عالمی قوتیں کہتی ہیں کہ یہ جھوٹی خبر تھی، غلط بات ہے، یہاں تباہ کن ہتھیار نہیں تھے. بات ختم ہو گئی. چین نہیں اپنے مقاصد حاصل کر لیے، شیعوں کو حکومت میں بٹھایا، تحریکیوں کو اس میں ساتھ دیا، اور پھر اپنے گرگوں کو، اپنے آلوں کو بٹھایا. اور آج دیکھیے عراق میں روز قتل ہو رہے ہیں. عراقی سنیوں نے کئی جگہ بیانات دیے کہ جیسے یہاں ہوتا ہے نا ڈرامہ مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے. تو وہاں ایسے ہی کیا جاتا ہے، شیعہ سنی فساد بھڑکایا گیا. شیعوں کے محلے میں گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا دھماکہ کروایا جاتا ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کو سنیوں پر اس کا الزام ڈال کر سنیوں کے محلے کو کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے، گھروں میں گھس کر قتل کیا جاتا ہے، عورتوں بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا. اس میں سے بہت سی خبریں منظر عام پر آتی ہی نہیں. یہ تو حج اور عمرہ پر آنے والے بہت سارے اہل علم نے اور لوگوں نے جو وہاں سے بھاگ کر نکلے، ان کو ایک حیرت انگیز بات کہ عراق میں یونیورسٹیز کے جو بڑے بڑے پروفیسر تھے ان کا بڑے پیمانے پر قتل ہوا. ایک لمبی رپورٹ آئی تھی کہ دنیا اس پر خاموش ہے. بہت سارے ٹیچروں نے جو ہے عراق سے ہجرت کر لی، بھاگ گئے، کیونکہ یہودی اور نصارہ کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر بانجھ بنانا ہے، اپاہج بنانا ہے، تو ان میں ٹیچرز کا خاتمہ کر دو، کتابوں کا خاتمہ کر دو. یہ رپورٹ بھی آئی تھی جسے لوگ بیان نہیں کرتے، کہ جیسے ہی امریکی فوج نے عراق پر حملہ کیا اور بغداد میں جیسے ہی اس کی فوج داخل ہوئی تو اس کے اہل علم کا ایک قافلہ بڑے پیمانے پر بغداد کی لائبریریوں کی کتابوں کو خالی کرنے پر مامور ہو گیا. اور اس کی کتابیں جیسے پہلے ان لوگوں نے مسلمانوں کی کتابیں یورپ منتقل کی تھی، ویسے ہی عراق کی سب سے پہلے کتابوں کو لوٹا. ہم کو تو اس کا شعور اور احساس بھی نہیں ہے. علم کی چوری، ہمارے یہاں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. تو بہرحال مسلمان ملکوں پر قبضہ کرنے کا جو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپاہج بنایا جائے، ان کو ان کے بیچ میں قتل و غارت گری پھیلائی جائے، ان کے بہت سارے لوگوں کو قید و بند کا شکار کیا جائے، ان کو جلا وطنی میں مبتلا کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جس قوم کے اندر کچھ لوگ قتل کر دیے جائیں، لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوں، کیس کباڑے میں پریشان ہوں، جیسے ہندوستان میں کیا جاتا ہے، اونچی جاتی کے لوگ نیچی جاتیوں کو مسلمانوں سے لڑاتے ہیں کہ یہ دونوں لڑیں گے، کچھ مریں گے، ایک کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، ایک کو کیس کباڑے میں پھنسا دیں گے، یہ تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر کے آفیسرز بنیں گے، حکمراں بنیں گے، اونچے اونچے عہدوں پر رہیں گے، ان پر ہم حکومت کرتے رہیں گے. یہ فلسفہ ہے منفی سیاست کے اختیار کرنے والوں کا. تو یہی اہل باطل یہود، نصارہ اور دوسرے دشمنان دین کرتے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے ہی ملک میں آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں کر دیا جائے، لڑایا جائے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جائے، اختلافات کو شدت دی جائے، اور پھر ان کو قید و بند میں بھی ڈالا جائے، جیل کا چکر کاٹیں، کورٹ کے چکر کاٹیں، یا پھر ان کو اپنے گھر میں کہیں روزگار کا مسئلہ پیدا ہو جائے. روزگار کے مسئلے سے ایک واقعہ یاد آیا، آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کچھ کیا جاتا ہے. ایک بغداد میں ایک دھماکہ ہوا، یہ پاکستان کے ایک پرچے میں نے خود پڑھا تھا حوالوں کے ساتھ. ٹرک کو لے جا کے ایک سرکاری عمارت کے اندر داخل کیا ایک نوجوان نے، اچھی عمر کا آدمی، اور دھماکہ ہو گیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ زخمی تو ہوا ڈرائیور، لیکن بچ گیا. بغداد کے ہاسپٹل میں جب اسے ہوش آیا تو میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ایسی بے وقوفی کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے کیا بے وقوفی کی؟ کہا خود کش حملہ کیا آپ نے؟ کہا سوال ہی نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. کہا پھر آپ جو ٹرک لے کر آئے تھے اس میں تو دھماکہ ہوا. تو اس نے اپنا قصہ بتایا کہ میں ایک ڈرائیور تھا، جب سے خارجی فوج کا حملہ ہوا، صدام حکومت گئی، فساد، جنگ جدال، لڑائی جھگڑے، گولی باری چل رہی ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میرا کام بند تھا، گھر میں میرے بھوک اور پیاس کا مسئلہ تھا، فاقہ ہو رہا تھا.
2 دن پہلے میرے گھر ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ آپ ڈرائیور ہو؟ میں نے کہا ہاں. ہمارا ایک کام ہے, ہمارا ڈرائیور نہیں ہے, ہمیں کل پرسوں تک بغداد میں ایک ٹرک بھیجنا ہے, بہت ضروری ہے, سرکاری عمارت میں کچھ سرکاری سامان ہے, اگر تم جاؤ گے تو ہم معاوضہ بھی دیں گے, اجرت بھی دیں گے, اور تم کو واپس لوٹنے کا کرایہ اور کچھ پیسے بھی دیں گے. کہا میرے گھر میں تو فاقہ ہو رہا تھا, میں تیار ہو گیا, میں نے پوچھا بھی نہیں کہ ٹرک میں کیا ہوگا. میں اس کے بیان کے مطابق ٹرک لیا, وہاں پہنچا, جیسے ہی اندر گیا, اب یہاں آگ کھل رہی ہے. اگر وہ آدمی مر جاتا تو لوگ کہتے, دنیا کہتی, میڈیا کہتی اور کہتے ہیں کہ خودکش حملہ ہے. لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو پتا چلا کہ اس کو بھی دھوکہ دیا گیا تھا, اسے بھی پتا نہیں تھا کہ دہشت گردی کو پھیلانے اور مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کا ایک بڑا کھیل ہے عالمی سطح کا, جس میں ہمارے بعض نوجوان سمجھ ہی نہیں پاتے, ان کا شکار ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک طرف جہاد کو بدنام کرنے والے ہی ایسے لوگوں کو اختیار کر کے یہ کام کرواتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف اکیلا, یہ تحقیقی ادارے اور مختلف صحافیوں نے اب تحقیقی رپورٹوں کی شکل میں اس کو بیان کیا ہے, اور اب حقائق دھیرے دھیرے سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہ حقیقتیں میڈیا پیش نہیں کرے گا, کیونکہ یہ سب کے سب متفق ہے نا اس غزوے میں, اس جنگ میں, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں.